السلام علیکم، میں ایک مرتبہ پھر عمیر خان کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور گیسٹ ہے میرے ساتھ موجود کہ جو کانٹیکسٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا، ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں مصباح خان. اور مصباح، ویلکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نام تو آپ نے بتا ہی دیا ہے، مصباح خان، اور میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہوں. اور ابھی میں نے اے ڈی سی پی ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ 3 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں، جس میں میں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کام کیا ہے، ایڈلٹس کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں. جس میں یہاں پہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، وہاں ایز اے آنری کلینکل سائیکولوجسٹ میں نے جاب کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی ریسنٹلی جو میری جاب کی وہ بچوں کے ساتھ ہی ایز اے بیہیویئر تھراپسٹ. بہت زبردست اور بہت بہت شکریہ آنے کا. تو میں شروع کروں گا کہ آپ نے بات کی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی، تو بچوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلز بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے کیا مشکلات درپیش آتی ہیں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ مینٹل ہیلتھ سائٹ پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارا یہ جو سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ اس چیز پر کافی روشنی پڑ رہی ہے. تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی بچوں کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ. بچوں کے ساتھ کام کرنے میں سب سے زیادہ جو بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے سب سے پہلے بیہیویئر کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو سب سے بڑی پرابلمٹک چیز ہوتی ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے. اب ہم انسٹیٹیوٹ میں تو اسے مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ گھر پہ جاتا ہے اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی ورک شاپس بھی رکھا کرتے تھے، ارینج کیا کرتے تھے، اور پھر پیرنٹس کو 1-on-1 سیشن بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ بیہیویئر ایشو آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن پیرنٹس اپنے اوپر کسی بھی ٹائپ کی رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم گھر پہ یہ کر سکتے ہیں. پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب بچے کو ہم نے ایک سائیکولوجسٹ کے پاس بھیج دیا ہے تو بچے نے وہاں سے بالکل ٹھیک ہو کر ہی واپس آنا ہے. لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ گھر پہ ہی آپ کو بچے کے ساتھ وہ تھراپی کرنی پڑتی ہے پیرنٹس کو خود. جب تک گھر پہ بھی بچے کو ویسے ہی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جیسے تھراپیوٹک سیشن نہیں کیا جا رہا، تب تک بچے میں چینج نہیں آئے گا. اچھا، اور اس میں پھر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹ سے اب میرے بچے ہیں، تو اب اگر مجھے نہیں پتا اور آپ مجھے بتاتے ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ کہ بھائی آپ اس طرح بات کریں اور یا یہ ایکسرسائزز کریں، اب اگر مجھے نہیں سمجھ آتی تو کیا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ دوبارہ بتائیں، یا یہ کیوں کرنا ہے، ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور یا بس پھر وہ صرف یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بس ہمیں بتا دیں ہم کر دیں گے، یا آپ بس دوائی لکھ کے دے دیں ہم کر دیں گے. کچھ اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے سمجھنے کے لیے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ماہر نفسیات ہمیں اس طرح کی ایکسرسائزز کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. آئی تھنک 40% پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور وہ پوری بات سنتے بھی ہیں. اور 25% پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ ہینڈل کرنا ہے. اور آئی تھنک 20-25% پیرنٹس ہی ایسے ہیں جو کہ گھر پہ بچوں کے ساتھ وہ ساری تھراپیز کرتے ہیں. زیادہ تر پیرنٹس ہیں وہ بہت لینینٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ پنشمنٹ اور ری انفورسمنٹ کا ایک بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے اور بہت ہی یہ یوزفل رہتی ہے اس فیلڈ میں، کہ بچہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے فوراً ریوارڈ دیں، اور اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے پنش کرنا ہے. کیونکہ ہم منع کرتے ہیں کہ پازیٹیو پنشمنٹ آپ نے نہیں دینی، بچے کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ، بچے کو بری طرح سے ڈانٹ نہیں سکتے، تو آپ نے نیگیٹو پنشمنٹ کس طرح سے دیں گے. پیرنٹس وہ چیز سن لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دوبارہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بچے کو پنشمنٹ دی، جیسے ہم پنشمنٹ پہ کہتے ہیں کہ ٹائم آؤٹ از اے بگ پنشمنٹ فار اے چائلڈ، تو
ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو ٹائم آؤٹ دیا، کتنے ٹائم کے لیے دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹائم آؤٹ دیا 5 منٹس کا، لیکن 2 منٹس کے بعد بچے نے تھوڑا اور تنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، تو پھر ہم نے ٹائم آؤٹ کرو اتنے ٹائم پہ ہی اسٹاپ کر دی. تو اب پیرنٹس کو یہ بات پتا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے بچے کو یہ بتا دیا ہے کہ مطلب اگر بچے کو آپ نے ٹائم آؤٹ کے لیے روم میں بھیجا ہے ٹھیک، اور 2 منٹس کے بعد بچے نے چیخنا چلانا اسٹارٹ کر دیا اور آپ نے بچے کی ٹائم آؤٹ اوور کر دیا ہے، زور سے تم دروازے کو کک کرو گے تو تمہاری پنشمنٹ ختم ہو جائے گی. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ بچے کو پنشمنٹ دیں گے تو بچہ پنشمنٹ ملی ہے اور میرے بہیویئر کی وجہ سے ملی ہے، بچہ یہ لرن کر لے گا کہ ٹھیک ہے مجھے پنشمنٹ ملی ہے، میں زور سے دروازے کو کک کروں گا تو میری پنشمنٹ اوور ہو جائے گی. اس طرح سے جو موسٹلی پیرنٹس ہیں وہ پنشمنٹ کو بھی ایک بچے کے لیے اپرچونٹی بنا دیتے ہیں، تو وہ پیرنٹس کو ہینڈل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ لیڈ لے لیتے ہیں پیرنٹس کو. صحیح. اچھا، اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ والدین میں سے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں کتنا پازیٹیولی مائیں اس چیز کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، یا والد حضرات کتنا زیادہ بچوں کے ساتھ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ اس کانٹیکس میں کام کرنے کو انکریج کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق ہے، اور کیوں لگتا ہے کہ آپ کو فرق ہے اگر ہے؟ والد اور والدہ کی آپ بات کر رہے ہیں ہاں ان جی، دونوں کہ میں؟ لیٹ سے اگر لیٹ سے میرے والد اور والدہ مجھے لے کے گئے، میں بچہ تھا، تو والدہ کہتی ہے نہیں میرا بچہ تو بالکل صحیح ہے، ایسے کچھ نہیں ہوا، مگر والد صاحب انہیں ذرا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروفیشنل ہے، یہ صحیح بات کر رہی ہے، تو لیٹس لسن ٹو دیم. تو کون بات چیت کرنے کے حق میں ہوتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ یار نہیں پروفیشنل کی بات سنو اور یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں لیٹس ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس؟ تو یہ خواتین زیادہ انکریج کرتی ہیں یا حضرات زیادہ انکریج کرتے ہیں جب بات آتی ہے پیرنٹنگ اور سائیکالوجی کی؟ اچھا، یہاں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ پہلے تو یہ کہ اگر آپ پیرنٹس کو کبھی میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں اور میٹنگ کریں سائیکولوجسٹ کے ساتھ، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فادر آئیں. ٹھیک ہے، بچے کے فادر نہیں آئیں گے، والد نہیں آئیں گے. پھر اگر والد آتے ہیں، والد کو ہم ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، والد سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلم، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ گھر میں بچہ ایسے کرتا ہے، یہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. لیکن جو مدر ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسے تو سارے بچے کرتے ہیں. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے باقی بچے بھی، مطلب ایک آپ کا نارمل بچہ بھی وہی ٹینٹرم شو کر رہا ہے اور آپ کا نارمل بچہ بھی سیم ٹینٹرم شو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے دونوں بچوں کو بیہیویئرل مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کہ جو مدر ہیں ان کی پیرنٹنگ میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، تو انہیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ والد کے پاس ٹائم نہیں ہے، والد اپنی جاب میں بزی ہیں، وہ اتنا زیادہ سیشن کے لیے آ نہیں سکتے یا نہیں آتے، جو بھی اس کی وجہ ہوتی ہے. مدرس آتی ہیں اور مدرس کو جو چیز ہم بتاتے ہیں ہمیں لگتا ہے مدرس سمجھ گئی ہیں، لیکن بچے میں کوئی چینج نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یا تو پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کتنا ایک سیریس ایشو ہے اور اس پہ انہیں کتنا دھیان دینا چاہیے، کیونکہ پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی تھنگ. اگر آپ پیرنٹ ہیں آپ کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ ضروری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ہیلدی مائنڈ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بہت پرابلم ہے کہ فادر نہیں آ رہے، کبھی فادر بزی ہیں، فادر آتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن فادر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہماری مدر اب لڑکیاں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، لیکن جو اس سے پہلے ٹائم میں ہم دیکھیں تو مدر کی کوالیفیکیشن بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے اتنے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر حکومت کی طرف سے بھی یا پھر ہمارے جو یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اویئرنیس ورک شاپس کروائی جائیں یا پھر کچھ بھی اس طرح کا کیا جائے. مطلب میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. اب جیسے پاکستان میں ریپ کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، پاکستان بچوں کے بیہیویئر ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں، ہر دوسرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے. مدرس کو پتا ہونا چاہیے انہیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن انہیں نہیں پتا. انہیں اگر
दादा ने कह दिया है कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है, तो मदर को लगता है कि शायद मेरी पेरेंटिंग पे इन्होंने कुछ कहा है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तो वो सारा गुस्सा बच्चे को पीटने में गुजार दिया। अब आपने बच्चे को मारा है, आपने बच्चे के बिहेवियर के वजह को समझने की कोशिश नहीं की कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आपने अपना गुस्सा बच्चे पे उतार दिया, तो उससे बच्चे ने सिर्फ अग्रेशन ही सीखा है। हर मदर को मैं यही कहती हूँ कि आपका बच्चा जब मिसबिहेव करता है, कोई बिहेवियर ऐसा शो करता है जो कि आपको लगता है कि ये तो ऐसा इससे पहले कभी नहीं किया, तो आप सबसे पहले देखें कि बच्चे के उस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अगर वो शाउट कर रहा है तो वो क्यों शाउट कर रहा है, उसका रीजन आपको पता चलेगा तो आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि मैंने इसे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अब इसमें ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अब जो जनरेशनल शिफ्ट की आपने थोड़ी बात की कि अब जो लड़कियां हैं वो थोड़ी पढ़ाई भी कर रही हैं, मगर हमारे से पहले जो अब जैसे मेरी वालदा की उम्र की ख़वातीन हैं, मुझे अभी भी याद है कि उनके सामने सवाल जवाब करना बिल्कुल ही मना था। तो उसमें जो शिफ्ट आ रही है वो इतनी है कि हमारी जो अगली अब जब जनरेशन है उसमें शुरू से ही मेंटल हेल्थ को फैसिलिटेट किया जाएगा कि ताकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको शुरू से ही उनकी करियर काउंसलिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग होगी। नहीं, मुझे ये लगता है कि अभी और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मदर्स एजुकेटेड हैं, वो इस चीज़ को कुछ मदर्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि इसको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में माहिर नफ्सियात के पास जाना एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि जैसे लोगों से आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आपने लोगों से छुपाना है, किसी को बताना नहीं आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया आपका बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो कहेंगे अच्छा आपका बच्चा पागल है। मतलब इस चीज़ को इतना बड़ा उन्होंने एक टैबू बना दिया है कि अब उस चीज़ को ख़त्म करने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। सही, क्योंकि जो पहले जो हमारी मदर्स थी वो अब नानी दादी है माशाल्लाह, और नानी दादी को अगर बताएं आपके बच्चा ज़हनी तौर पर ज़रा कमज़ोर है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो कहेंगे मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक, तुम कह रही हो मेरे बच्चे को कोई ज़हनी मसला है। सही कह रही हैं, अब मैंने देखा है ये। अच्छा, एक और चीज़, अब जो आजकल एग्जाम्पल मैं लूँगा, बिल्कुल जिस तरह के आजकल वाक़यात हो रहे हैं, अब ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है, ये मैं बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं देखने वालों सुनने वालों को मैं ये बात साफ साफ बता दूं, मगर हमारे लोगों को ये समझाना कितना मुश्किल है कि इस तरह की जो हरकतें जो लोग करते हैं, और या जो लेट्स से आप अगर आप जाफर की मिसाल ले लें जो नूर मुकद्दम केस हुआ, अब हमारे लोगों को किस तरह ये समझाया जाए कि जब वो शख्स बच्चा था और उसकी तरबियत के दौरान हो सकता है कि उसकी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो ना दी गई हो, उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ना की गई हो, उसको बहुत सजाएं दी गई हों एज अ बच्चा, या उसके उस्ताद उससे बड़ी सख्ती से पेश आते हों, उसका कॉन्फिडेंस शैटर किया गया हो। किस तरह हम ये लोगों को समझाएं कि वाकई इन चीज़ों का असर होता है इंसान की शख्सियत पर, जो आगे जाके इस तरह की के वाक़यात को जन्म देता है। इसके लिए मुझे ये लगता है आजकल तो सबसे बड़ी पावर जो है हमारे पास वो है सोशल मीडिया। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं। आजकल हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर बंदा फेसबुक यूज़ करता है, हर कोई यूट्यूब देखता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जाके अवेयरनेस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप अगर एक बहुत ही खूबसूरत एडल्ट देखना चाहते हैं, अखलाकी लिहाज से बहुत खूबसूरत एडल्ट देखना चाहते हैं, तो आप उसका बचपन खूबसूरत बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक जितने भी हम कहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हमारे माशरे में फैली हैं वो भी मीडिया के थ्रू ही फैली हैं, सोशल मीडिया के थ्रू फैली हैं। तो अगर नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू फैल सकती हैं इतनी ज़्यादा, तो फिर पॉजिटिव चीज़ें भी कुछ हद तक तो हम लोगों तक पहुँचा ही सकते हैं। कि क्या उम्र है कि जिस पे हम बच्चे की शख्सियत पर काम करना शुरू कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि एक खूबसूरत शख्स बन सके।
آگے جا کے 10 15 20 سالوں میں، تو کیا عمر ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ اور کوئی ایسے ٹپس والدین کے لیے کہ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں بھی جانے کی ضرورت تو گھر پر ہی وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ جس سے انہیں مدد ملے؟ سب سے پہلے جو آپ نے فرسٹ کوشچن پوچھا ہے کہ کس ایج میں بچوں کی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہیے. بچوں کی پرسنالٹی سب سے پہلے جو بچوں میں بیہیویئر ایشوز آتے ہیں نا، وہ آتے ہیں 12 to 18 منتھ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہیں 4 ایئرس تک. 4 ایئرس کے بعد پھر اگر پیرنٹس نے ٹھیک سے ہینڈل کر لیا بچوں کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، اور 5 ایئرس میں وہ سارے بیہیویئر ایشوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مینج ہو جاتے ہیں. پھر 5 ایئرس سے آنورڈ تقریباً 16 ایئرس تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی بننے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں ایک انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے. اس میں اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں بچے پہ، اگر آپ بچے کو جتنی زیادہ پازیٹیو فیڈنگ کرتے ہیں بچے میں، اس کی پرسنالٹی اتنی ہی پازیٹیو ہوگی. اور اگر اسی ٹائم میں 16 ایئرس سے پہلے آپ بچے کو ساری جو ہے تو اگر 16 ایئرس سے پہلے آپ بچے کو، جیسے آپ بچے پہ بلا وجہ شاؤٹ کرتے ہیں، غلطی کسی کی اور آپ بغیر دیکھے اس بچے کو پنش کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یا پھر آپ بچے کو اس کی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کو اس کی فیلنگز ایکسپریس کرتے دیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے تو لڑکے کو کہتے ہیں لڑکی ہے تم نے رونا نہیں ہے، تم نے رونا نہیں ہے. لیکن رونا ایک ہیلدی ایموشن ہے، یہ انہیلدی نہیں ہے. یہ بہت بری بات نہیں ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، لڑکے روتے ہیں. اور اسی لیے جو ہماری سوسائٹی میں دیکھیں اگر آپ، تو مجھے لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو ویسٹرن ہے، وہ لوگ لڑکے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یہاں کے لڑکوں کے نسبت. یہاں کے لڑکے بہت ہی انسینسٹیو، تو میں ورڈ یوز نہیں کروں گی، لیکن اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے. وہ چیزوں کو اتنی باریکی سے جائزہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں بچپن میں سینسٹیو ہونا سکھایا ہی نہیں گیا. جیسے بہنوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی یا بھائی سے ایسے نہیں کہنا، بھائی یا بھائی کو چیز دے دو. بھائیوں کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا وہ بھی بہن ہے، بہنوں سے ایسے بات نہیں کرتے، بہنوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے 16 ایئرس سے پہلے بچوں کے اندر فیڈ کرنی ہوتی ہیں. پھر جیسے دو پیرنٹ ہیں، مدر اور فادر، تو اگر فادر کسی چیز پہ بچے کو ڈانٹتے ہیں تو فادر ذرا کمرے سے باہر گیا اور مدر فوراً بچے کے ساتھ بیٹھ کے پیار کرتے، نہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہارے باپ نے ایسے ہی تمہیں ڈانٹا ہے. تو یہ آپ اپنے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہیں. آپ بچے کو بتا رہی ہیں کہ باپ نے زیادتی کی ہے تمہیں ڈانٹ کے، تم تو بالکل ٹھیک ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک آدمی بن گیا جو کل ایک بچہ تھا، تو اس آدمی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ وہ خود کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا، اور پھر ڈس آرڈرز میں چینج ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں. اور پھر جب ایک بندہ جو ہے وہ اب مکمل ایک شخصیت بن چکا ہے، ایک بنی ہوئی شخصیت کو بدلنا بہت مشکل کام ہے. پھر آپ سائیکالوجسٹ کے بغیر اسے نہیں بدل سکتے. لیکن اگر آپ 16 ایئرس کے ٹائم کے اندر ہی دھیان دیں اپنے بچوں پہ اور ان کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں، تو آپ کے بچے کبھی بھی کسی مینٹل ڈس آرڈر کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا، اس پہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب لیٹ سے سزا اور جزا، آپ نے شروع میں بات کی اس بارے میں، کتنا اس کا عمل دخل ہونا چاہیے روزمرہ کی زندگی میں کہ ہاں ٹھیک ہے ہر چیز میں سزا مت دو یا ہر چیز میں سزا معاف مت کر دو. کتنا عمل دخل ہونا چاہیے روز کی زندگی میں تاکہ بچوں کو پتہ لگے، اور کتنی چھوٹی عمر سے یہ ہونا چاہیے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ سزا اور جزا کیا ہوتی ہے؟ بچے 2 ایئرس کا جو بچہ ہے نا، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے سزا اور جزا بھی. اسے آپ ڈانٹیں گے تو وہ سہم جائے گا، وہ فیل کرے گا کہ کوئی بات ہوئی ہے. تو اس ایج سے آپ پنشمنٹ، ری انفورسمنٹ، سزا اور انعام دونوں سٹارٹ کر دیں. اور اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے، کوئی ایسا بیہیویئر شو کرے، کوئی ایسا کام کرے جو کہ
آپ چاہتے ہیں کہ بچہ یہ فیوچر میں بھی کرتا رہے، تو آپ اس کے ہر اچھے کام پہ اسے اپریشیٹ کریں. اگر آپ اسے کچھ کھانے میں رینفورسر دے سکتے ہیں، کچھ جیسے کچھ چپس دے سکتے ہیں، یا آپ اسے کچھ اچھا کھانا بنا کے دے سکتے ہیں، کوئی ٹوائے دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کا اس میں آپ نے انعام کے طور پر رکھا ہوا ہے، آپ اسے اچھے بیہیویئر کے لیے ایک انعام دیں. اور اگر بچہ کوئی بھی ایسا بیہیویئر شو کرتا ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ یہ دوبارہ ایسا نہ کرے، تو جتنی بار بھی بچہ وہ بیہیویئر شو کرتا ہے اسے آپ ضرور سیم وہی سزا دیں جو کہ آپ نے فرسٹ ٹائم دی تھی، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو، اگر بچہ دن میں 3 بار ایک ہی بیہیویئر شو کرتا ہے اور آپ نے 2 بار اسے سزا دے دی، جیسے آپ نے ٹائم آؤٹ ہی دے دیا، آپ نے 2 بار اسے ٹائم آؤٹ دیا، تیسری بار بچے نے پھر وہی بیہیویئر شو کیا، اور جیسے پاکستانی مائیں تھک جاتی ہیں، کہتی ہیں اچھا اب جو مرضی کرو پھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سمجھ آ گئی اچھا 2 بار ہی سزا ملے گی، تیسری بار سزا نہیں ملے گی، کیونکہ بچے کا بھی لرننگ پروسیس چل رہا ہے، بچہ لرن کر لیتا ہے. آپ نے تیسری بار بھی بچے کو وہی سزا دینی ہے جو کہ آپ نے پہلے ہی 2 بار دی ہے. اگر آپ ایک بار سزا اسکپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 2 بار سزا ملے گی، تیسری بار میں خود ہمت ہار جاؤں گی. تو آپ نے کبھی بھی وہ جو ایک ہوتی ہے لیڈ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنی. آپ نے بچے کو بتانا کہ اتھارٹی میں ہی ہوں، میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور جو میں نے ایک بار ڈیسیژن لے لیا وہی ہوگا. ابھی میں پیرنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، پلیز اپنے بچوں پہ بہت زیادہ دھیان دیں، اپنے بچوں کو بہت کینلی آبزرو کریں، اپنے بچوں کا بیہیویئر دیکھیں کہ بچہ کل ایسے بیہیو نہیں کر رہا تھا، آج کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ صرف ایک ماں نہیں ہیں، آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ کا بچہ اس نے بھی کل کو ایک پیرنٹ بننا ہے اور اس نے بھی آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری بہتریاں اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایک بچے کی پرورش اچھی کریں، تو اس لیے اپنے بچوں پہ بہت زیادہ دھیان دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس فوراً جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں کہ میں کس طرح اسے ہینڈل کر سکتی ہوں. اور اگر سائیکالوجی تو بہت آسان ہے، یہ کوئی بھی مدر سیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ریگولرلی آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بچے کو لے کے نہیں جانا چاہتی، تو آپ سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ میں اسے گھر پہ کیسے ہینڈل کر سکتی ہوں. آپ اپنے بچے کو گھر پہ ڈیل کریں، اسے گھر پہ ہینڈل کریں، لیکن کوشش اپنی طرف سے پوری کریں کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو اچھے سے جانتی ہیں، آپ اپنے بچے کو سمجھ رہی ہیں. ویری نائس. جی ہاں، اور اس کے ساتھ میں بھی یہی بولوں گا ریپ اپ میں کہ کیونکہ اب میں نے ایز اے والد میں نے یہ چیز دیکھی ہے بچوں کے لیے، اور میں کافی چیزیں سیکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس چیز پہ میں کافی لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی کہ والدین ہم اپنی مرضی سے بنتے ہیں، بچوں کو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں لاتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، انہیں سکھائیں کہ سزا جزا کیا ہوتی ہے، صحیح غلط کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر، جیسے بولا مصباح نے، وہ ایک خوبصورت انسان بن سکے اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کا اضافہ کر سکے. تو یہ تو تھی میری بات چیت آج مصباح خان کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی ہماری اس بات چیت سے سیکھا تو اس کو آپ کم از کم ایک اور شخص تک ضرور پہنچائیں گے اور تھوڑا سا کچھ پریکٹس بھی کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ ہماری اگلی ایپیسوڈز بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ سیریز میں نے صرف اسی لیے شروع کی ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی شک شبہ یا کوئی سوال ہے جو نہیں پوچھنا چاہتے، تو ہم کوشش کریں کہ اس سیریز کے توسط سے ان سوالات کے جواب آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ مصباح، اور تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، اور دیکھتے رہیے عمیر خان کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.